کویسچن آخر میں ہوا تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ پر حرام ہے۔ جواب تو دے دیا تھا لیکن عجلت میں تھا، آخری ٹائم چل رہا تھا تو اس لیے میں نے جلدی جواب دیا۔ یاد رکھیں کہ جب یہ کہا جائے بیوی کے بارے میں کہ وہ مجھ پر حرام ہے تو اس سے فوراً طلاق واقع ہوتی ہے اور طلاق بائن ہوتی ہے، اور اس میں چاہے نیت کرے نہ کرے یہ لفظ جو ہے کام صریح والا کرتا ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت صریح کسی ہوتی ہے کہ چاہے آدمی طلاق دینے والا نیت کرے نہ کرے طلاق ضرور ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ اور معال جو ہوتا ہے وہ طلاق بائن والا ہوتا ہے، یعنی کنایہ کے لفظ والا ہوتا ہے کہ ہوتی ہے طلاق بائن۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر نے اس لفظ سے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، طلاق پڑ جائے گی اور بیوی فوراً نکاح سے نکل جائے گی، لہٰذا اب رجوع کرنے کا یا دوبارہ قریب رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جدید نکاح کریں، بشرطے کہ پہلے 2 طلاقیں شوہر نہ دے چکا ہو، کیونکہ اگر 2 دے چکا ہے اور تیسری ہو گئی تو پھر تو حلالہ کے بغیر واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر پہلے 1 دی تھی یا کوئی نہیں دی تھی، یہ پہلے ہی طلاق ہے تو اب نکاح جدید کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ، پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پہلے کچھ اور کویسچن وہ لے لیتے ہیں۔ یہ ایک بھائی نے بڑا بھولا سا کویسچن کیا تھا کہ ایک شادی ہو رہی تھی اور جب قبول کا لمحہ آیا تو دولہا خود بھی ویڈیو بنا رہا تھا، تو کیا یہ دولہا کا از خود ویڈیو بنانے سے نکاح کے اوپر کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ تو دیکھیں اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اگر دولہا متحرک ہو جائے کسی اور کام میں مشغول ہو جائے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے۔ 2 عاقل بالغ گواہوں کے سامنے جو مسلمان ہیں اگر لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کرتے ہیں تو یہ نکاح ہوتا ہے، تو لہٰذا لڑکا چونکہ قبول کر ہی رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جائے تو نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک یہ بچے نے کویسچن کیا کہ کیا معافی مانگنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تمام گناہ نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں طلب مغفرت ایک الگ چیز ہے اور توبہ ایک الگ چیز ہے۔ بعض اوقات ہم گناہ کی معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا فلاں گناہ معاف کر دے، یہ طلب مغفرت ہے، اس سے ہمارا گناہ بخشا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اور چاہے تو صغیرہ بھی بخش دے کبیرہ بخش دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن توبہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے سابقہ زندگی میں کیے گئے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ انسان اس گناہ پر یہ ارادہ کرے کہ اب میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی اور ڈر وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ جب یہ ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے توبہ، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نام اعمال سے گناہ بالکل مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے معافی بھی طلب کریں، کامل توبہ کی طرف آئیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کے توبہ پر سارے گناہ بخش دے اور صرف طلب مغفرت پر بخش دے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ طلب مغفرت ایک الگ چیز ہے اور توبہ ایک الگ چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میری خالہ ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی تھی، مجھے پڑھایا لکھایا بھی اور کئی امور میں مدد کی ہے، اب وہ باہر رہتی ہیں خالہ، وہ آ رہی ہیں اور یہاں ان کے قریب تایا ہیں، اور وہ تایا منع کر رہے ہیں کہ تمہیں خالہ سے بالکل نہیں ملنا، اور دیگر رشتہ داروں کو بھی منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نوجوان کہ اب میں پریشان ہوں کہ ملوں یا نہ ملوں، ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، کیا حکم شرع ہوگا، اور اگر میں ملتا ہوں تایا کو بتائے بغیر تو کیا میں گناہ گار ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ دیکھیں اب یہ تایا کیوں منع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی معقول شرعی وجہ ہو، اگر ایسا ہے تو آپ پہلے وہ وجہ کسی کے سامنے، کسی اچھے مفتی صاحب کے سامنے بیان کر کے معلوم کریں۔ اگر واقعی کوئی معقول وجہ کی بنا پر منع کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو رکنا چاہیے، کہنا ماننا چاہیے، اور اس میں پھر تایا ہی نہیں، ایک اجنبی آدمی بھی اگر آپ کو کہتا نا کہ فلاں سے نہ ملو، اس میں یہ شرعی خرابی ہے، تو آپ کو اس سے ملنا رک جانا چاہیے تھا، بلکہ کوئی منع نہ بھی کرتا، اگر آپ کو شرعی مسئلہ معلوم تھا کہ فلاں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس سے ملنا شریعت ناپسند کر رہی ہے، تو آپ کو رکنا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہے کہ جو اکثر ہمارے خاندانوں میں بڑے چھوٹوں کی سطح پر آ کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑنا جھگڑنا بچوں کی طرح، اور پھر کئی سال تک ناراضگیاں قائم رکھنا، اور ان ناراضگیوں کے وائرس کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کر کے خود قبروں میں پہنچ جانا، نسلوں کو جدا کر دیا جاتا ہے بسا اوقات، اور وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بالکل معمولی سی وجوہات، دنیاوی وجوہات۔ اگر یہ اسی طرح کی کوئی دنیاوی وجہ ہے تو پھر آپ کو بالکل ملنا چاہیے، اس میں تایا کا حکم ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔
رشتہ داروں سے اچھے اور نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس صورت میں اگر آپ کی خالہ کے کوئی قصور نہیں ہے اور خالہ ویسے بھی بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہے، ماں کی مطلب سمجھ لیں قائم مقام ہے ایک خالہ، اگر آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ کو بالکل ان سے ملنا چاہیے، لیکن اس انداز سے مل لیں کہ تایا کو خبر نہ پہنچے، تاکہ چلیں ان کی بھی دل آزاری نہ ہو، لیکن بہرحال یہ قطع رحمی آپ کو نہیں کرنی ہوگی، آپ ملیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو جاب ڈھونڈ کر دیتی ہے، ان کا رول یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ذریعے کوئی نوکری حاصل کرتے ہیں، پہلے وہ کچھ بھی نہیں لیتے، جب آپ کو نوکری مل جاتی ہے اور اس کی سیلری طے ہوتی ہے تو اس سیلری کے حساب سے وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں، جیسے 2%، 3%، 4% سیلری کا۔ تو اس طرح ان سے جاب حاصل کرنا اور یہ جاب کرنا، پھر ان کا کمیشن لینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، جب کوئی اپنی سروس پرووائڈ کرتا ہے اور سامنے والے سے اس کی اجرت لیتا ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے کے لیے، صحیح اجارے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اجرت پہلے سے ہی معین ہو، طے کر لی جائے۔ تجارت میں اگر آپ شرکت کریں گے یا مداربت کریں گے تو اس میں پروفٹ فکس کرنا منع ہوتا ہے، اس میں معنی سود پیدا ہوتا ہے، لیکن اجارے کے اندر فکس اجرت طے کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اس کو مجہول نہ رکھا جائے، یہ اصل ہے قاعدہ قانون۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ وہ آپ سے یہ کہیں، طے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم محنت کریں گے، جاب ڈھونڈیں گے، ملے نہ ملے آپ کو اتنا اتنا دینا ہوگا، کیونکہ انہوں نے عمل کیا، بھاگے دوڑے ہیں۔ لیکن فرض کر لیں اب یہ عرف یہاں کا بہت سی جگہ پہ ایسا رائج ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم جاب ڈھونڈ کر دیں گے، پھر سیلری سے لیں گے، تو اگرچہ یہ ابتدا میں دیکھیں بالکل جہالت ہے، کون سی جاب ملے گی، اس کی سیلری کیا ہوگی، پھر اس سیلری کا 2% یا 3% کیا پروفٹ بنے گا، سب مجہول ہے، غیر معلوم ہے، اور ایسے اجارے کو شریعت منع ہی کرتی ہے۔ لیکن جب اس قسم کا کوئی اجارہ بہت زیادہ رائج ہو جاتا ہے معاشرے میں اور یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بھی نہ بنے، کیونکہ جب اجرت مجہول رکھی جاتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں جھگڑا ہوتا ہے، جیسے آپ نے رکشہ ٹیکسی کے اندر دیکھا، بھئی کتنے لوگ ہیں جی، بیٹھ جائیں، جتنا مرضی دے دیجئے گا۔ اب جب وہاں جا کے اترتے ہیں، آپ کم دینا چاہتے ہیں، وہ زیادہ مانگتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جہالت، ایسی کم علمی یا ایسا کسی معاملے کو مبہم رکھنا جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں آگے چل کے جھگڑا اس لیے نہیں ہوگا کہ دونوں فریق بالکل راضی ہیں، اور یہ کافی جگہ ہو رہا ہے کہ جب سیلری ملے گی، کنفرم ہو جائے گا اتنی سیلری ہے، اس کا کمیشن بھی نکل آئے گا، تو دونوں چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ گویا کہ اس وقت اگر ایک چیز مجہول ہے تو بعد میں وہ معلوم ہو جائے گی۔ تو اس لیے موجودہ زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے نزدیک، ہماری نظر میں یہی ہے کہ اس طرح کا سودا کرنا، اس طرح کا اجارہ قائم کرنا شرعاً بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کو جاب ملے، سیلری متعین ہو جائے، اس کا 2%، 3% جو پہلے طے کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کسی عالم کی کوئی رائے مختلف بھی ہو، لیکن جو میرے نزدیک تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔